اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نوح مکی صورت ہے، 28 آیات پر مشتمل ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں کئی صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر نوح علیہ السلام کے نام سے جو صورت ہے، اس میں نوح علیہ السلام کی دعوت، ان کی دعوت کا طریقہ، ان کی رب سے باتیں، کارگزاری، اور پھر ان کی قوم کی خرابی کا آغاز کیسے ہوا، اور انہوں نے اپنے رب کو اپنی محنت کی ساری کی ساری عرضداشت کیسے اس کے سامنے رکھی، اس سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ یوسف اور سورۃ نوح، ان دو صورتوں میں مکمل طور پر ان دو انبیاء کا ذکر ہے۔ سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورۃ نوح میں نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سورۃ یونس علیہ السلام کے نام سے ہے، لیکن اس میں اور مضامین بھی ہیں۔ سورۃ ہود علیہ السلام کے نام سے ہے، اس میں اور مضامین بھی ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے پیروکاروں کو، اور ہر اس شخص کو جو آپ کی محنت کو اپنی محنت سمجھتا ہے، آپ کے مشن کو اپنا مشن سمجھتا ہے، اسے یہ بتایا کہ اپنا جذبہ، اپنی ہمت وہ نوح علیہ السلام جیسی رکھنی۔ نوح علیہ السلام کا نام تھا عبد الغفار، اور ان کا نام نوح لقب تھا۔ اردو میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، سنتے ہیں، نوحہ۔ نوح علیہ السلام کا لقب نوح اس لیے پڑا تھا کہ یہ اللہ کے سامنے اپنی قوم کے لیے رویا بہت کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا نوح۔ روتے تو آج ہم بھی ہیں، لیکن رونے کا فرق ہے۔ ہم روتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، سیاست کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، ارد گرد کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے۔ اور انبیاء کرام رویا کرتے تھے صرف اللہ کے لیے۔ انہیں سب سے زیادہ تکلیف، درد اس بات کا ہوتا تھا کہ جب کوئی اللہ کو نہیں مان رہا ہوتا تھا، پھر وہ روتے تھے، اور صرف اس کے لیے روتے تھے، اپنے لیے نہیں روتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام کی مثال اس سورہ مبارکہ کے اندر دی گئی کہ انہوں نے 950 سال تک اللہ کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی۔ اتنا بڑا حوصلہ، اتنا صبر، اتنی ہمت، یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ ہم اپنی اولاد کے معاملے میں بڑی جلدی دل ہار بیٹھتے ہیں، اور نوح علیہ السلام نے 9 صدیاں اپنی قوم کے لیے محنت کی، اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کو بلایا، اور 70 سے زائد کچھ لوگ ان کی بات پر انہوں نے لبیک کہا، ان کی دعوت کو قبول کیا۔ آج تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں، کسی کو نیکی کی بات کرتے ہیں تو اور نہیں تو لوگ کم از کم سن ہی لیتے ہیں، ایسا نہیں کہ جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں کہتے۔ آج نیکی کی دعوت پر ہمیں لوگ شاباش بھی دے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نیکی کی طرف بلانے کے لیے جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی مثال قرآن کریم نے یہاں پر دی کہ ان کی طرح ایک مومن کا جذبہ ہونا چاہیے نیکی کی طرف بلانے میں، کبھی ہمت نہ ہارے، کبھی اس کا دل چھوٹا نہ ہو، اور اس کی اساس اور بنیاد، دعوت کا طریقہ اور دعوت کے لیے اسلوب، انداز، ساری چیزیں اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کی۔ ارشاد فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قوم، کہ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ ان انذر قومک، کہ تو اپنی قوم کو ڈرا دے، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان کے پاس ایک دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، اور 10ویں پشت میں آپ آئے تھے آدم علیہ السلام کے بعد۔ آپ سے پہلے ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا، آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ تو اللہ نے انہیں کیا کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے، خبردار کیجیے، ایسا نہ ہو
کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اور ان گناہوں کی وجہ سے جن میں یہ مبتلا ہیں ان پر اللہ کا عذاب آئے۔ قال یا قوم، تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلم کھلا طور پر نصیحت کرتا ہوں، ان اعبدوا اللہ، اس بات کی کہ اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ تین چیزوں کی دعوت تھی، تین بنیادیں تھی دعوت کی۔ پہلی دعوت تھی عقیدہ توحید کی، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اور عقیدہ توحید، اس کا کیا اثر ہوگا؟ انسان اپنی زندگی میں جری ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، اسے یہ پتا ہوتا ہے مجھے اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے تمام امور وہ اللہ کے ہاتھ میں، تمام قسم کے توہمات سے انسان نکل جاتا ہے، بچ جاتا ہے جب اس کے اندر عقیدہ توحید آ جاتا ہے۔ مشرکین کے اندر یہی توہمات تھے۔ آج سب سے زیادہ توہمات اور وہم پرستی ہندوؤں کے اندر ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ بت پرستی۔ کوئی سانپ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی درختوں کی عبادت کر رہا ہے، اور کوئی کسی چیز سے ڈر رہا ہے، کوئی کسی چیز سے ڈر رہا ہے۔ اور ایک مسلمان جو عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنا سینہ تان کے کھڑا ہے کہ مجھے اس کائنات میں اللہ کی مرضی اور اس کی اذن کے بغیر کوئی چیز نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی۔ یہ عقیدہ توحید کا سب سے بڑا فائدہ ہے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس کو ہر چیز کا ڈر اور خوف، کسی بھی چیز سے اس کو ڈرایا نہیں جا سکتا، اس کے اندر صرف ایک چیز کا ڈر ہے۔ ہماری فوج دنیا کی پہلے نمبر کی فوج ہے، کس بات کی وجہ سے؟ اس عقیدہ توحید کی وجہ سے، کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر موت کا وقت مقرر ہے تو ہماری موت بھی شہادت ہے، زندگی ہے تو بھی غازی ہیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید کی بنیادی دعوت تھی۔ دوسری بات کیا تھی؟ واتقوہ، تقوی، خدا خوفی، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر۔ تقوی، خدا خوفی پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، حقوق ایک دوسرے کے ادا کرنے شروع کر دو گے، نا انصافی معاشرے سے ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ گے۔ اور تیسری بات واطیعون، اتباع رسول، میری اتباع کرو، اس لیے کہ جو بھی تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت چاہیے، اور وہ آئیڈیل شخصیت نبی کی ہوا کرتی تھی، اس لیے ہر نبی اپنی قوم کے لیے آئیڈیل ہوا کرتا تھا، اور میرے اور آپ کے لیے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہر معاملے کے اندر۔ تو فرمایا یہ میری دعوت کی تین اساس ہیں، تین بنیادیں ہیں۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وقت مقرر تک تمہیں مہلت عطا کرے گا۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، یقیناً اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں کی جاتی۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم لوگ جانتے ہوتے۔ اللہ کی عبادت پر، خدا خوفی اور تقوی پر، اور میری اتباع پر سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے پیچھے کر لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے جو پچھلی زندگی میں اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرو، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت پر سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ گناہوں کو معاف کر دے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، خوبصورت زندگی اللہ عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی۔ اور اسی کو سورۃ ہود کے آغاز میں
یوں فرمائے گا وَيُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، خوبصورت زندگی اللہ عطا کرے گا، پاکیزہ زندگی اللہ عطا کریں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ آ گئی تو اسے کوئی نہ ٹال سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہو سکتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں پتہ چل جائے، اس حقیقت سے تم واقف ہو جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو خبردار کرتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لو، نہیں پڑھو گے تو پھر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ماں باپ وہ دیکھ چکے ہیں۔ انبیاء جو دیکھ چکے ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ اپنی قوم اور اپنی امت کے حریص ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو مجھے پتا ہے تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری ہنسی بند ہو جائے، تمہاری آنکھوں سے ہر وقت آنسو جاری۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو تم اس خوف اور ڈر سے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔ لو کنتم تعلمون، کاش تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ حقیقت جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا وہ آنے والی ہے۔ اب 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، بلایا، اور کیسے بلایا، کیسے دعوت دی؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، تو نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن میں بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو نہیں ان کو زیادہ کیا میرے بلانے نے مگر بھاگنے میں۔ وانی کلما دعوتہم، اور جب جب میں ان کو بلاتا لتغفر لہم، تاکہ تو ان کی مغفرت کر دے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، واستغشوا ثیابہم لتغفر لہم، تاکہ تو ان کو بخش دے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، واستغشوا ثیابہم، اور انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے، وَأَصَرُّوا، اور وہ اڑ گئے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے بہت زیادہ تکبر کی۔ یہ نوح علیہ السلام اللہ کو اپنی عرض داشت پیش کر رہے ہیں، کارگزاری پیش کر رہے ہیں کہ اللہ، میں نے نہ رات چھوڑی نہ دن، بے دل نہ ہوا، ہمت نہیں ہاری، میں نے رات میں بھی ان کو دعوت دی، دن میں بھی ان کو دعوت دی۔ کس لیے؟ اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اپنا کوئی فائدہ نہیں، اپنا کوئی فائدہ نہیں، صرف اور صرف اپنی امت کے نفع کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، دن میں بھی اور رات میں بھی، یعنی دن کی شفٹ بھی رات کی بھی۔ آج یہ شفٹیں ساری کی ساری کام کے لیے، کاروبار کے لیے۔ دن بڑا ہو جائے تو اس میں سے رب کا کوئی حصہ نہیں، رات بڑی ہو جائے تو اس میں سے رب کا کوئی حصہ نہیں۔ گرمی میں راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، یہ بہانہ، اور سردی میں دن کے چھوٹے ہونے کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، یہ بہانہ۔ تو نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے دن کی شفٹ میں بھی، رات کی شفٹ میں بھی، اور رات کا ذکر پہلے کیا کہ میں نے اپنے آرام کو نہیں دیکھا، ان کے پیچھے دوڑ کے گیا، دن میں بھی رات میں بھی۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ جتنا میں نے ان کو بلایا یہ اتنا دوڑے، اور میں کس لیے بلاتا تھا؟ لتغفر لہم، تو معاف کر دے، تو بخش دے، تیری ان سے صلح ہو جائے، یہ تجھ سے صلح کر لیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کہ جب میں ان کو دعوت دیتا کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے کہ آواز ہی اندر نہ جائے، واستغشوا ثیابہم، منہ لپیٹ کے نکل جاتے، اور اپنے منہ پہ کپڑے ڈال لیتے کہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وَأَصَرُّوا، تیسری چیز، اڑ گئے کہ جو ہم ہیں وہ ٹھیک ہیں، ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تکبر کیا کہ ہم تو بڑے سٹیٹس کے ہیں، ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت اونچا ہے، تمہاری دعوت یہ اس سے میچ نہیں کرتی۔ یہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنی کارگزاری پیش کی، اللہ کے سامنے جا کر اپنی ساری کی ساری محنت کا نتیجہ اور ثمر رکھ دی۔ اور یہی چیز
انسان کو دوبارہ ہمت دے دیتی۔ اللہ کی شکایتیں لوگوں سے لگانا یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ عمل، اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ عمل۔ اللہ کی شکایتیں لوگوں سے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، اور میری قسمت پھوٹ گئی، میرا مقدر ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ نہیں، اپنی تمام شکایتیں اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ نوح علیہ السلام نے یہی اس سورہ مبارکہ میں مجھے اور آپ کو سکھایا۔ سارا دن محنت کرتے، رات کو کھپتے، اور پھر اللہ سے کہتے اللہ دن میں بھی کیا، رات کو بھی کیا، اور دن میں بھی تیری طرف بلایا، رات کو بھی بلایا، لیکن ان کو کوئی اثر نہیں پڑا۔ آگے پھر فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو کھلے طور پر بلایا۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان کے لیے ظاہری طور پر بلایا۔ واسررت لہم اسرارا، اور میں انہیں پوشیدہ طور پر سمجھاتا رہا، رات کو بھی دن کو بھی، جہارا اونچی آواز سے اعلان کر کے، مجمعوں کے اندر جا کے، بڑے بڑے میلوں میں جا کے ان کو جا کر بتایا، سمجھایا۔ اور ثم انی اعلنت لہم، بالکل کھول کے بتایا، کوئی بات چھپی نہیں رہنے دی، واضح کر کے بتایا۔ اور وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، کسی کے گھر جانا پڑا، کسی کی دکان پہ جانا پڑا، کسی کی فیکٹری جانا پڑا، کسی کے آفس جانا پڑا، میں نے وہاں اکیلے جا کے بھی سمجھایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کوئی آدمی لکڑیاں لینے کے لیے جا رہا ہوتا تو آپ ساتھ چل پڑتے، جاتے جاتے اس کو دعوت دیتے۔ کوئی آدمی کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوتا ساتھ ہو جاتے، جاتے جاتے اس کو اللہ کا پیغام سنا دیتے۔ اور یہی میرے اور آپ کے نبی کا طرز عمل تھا۔ تمام اطراف سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے، آپ ان میلوں میں، ان ٹھیلوں میں جا کے اللہ کی بات سنایا کرتے تھے، اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیا کرتے تھے کہ ان میں سے کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جو آپ کی بات کو قبول کریں اور آپ کی بات پر لبیک کہیں۔ اور اسی سے پھر اللہ رب العزت نے انصار کو پیدا کر دی، حج کے موقع پر ہی ملاقات ہوئی، اور کیسے پھر بیعت عقبہ ہوئی، اور کیسے پھر ہجرت کا سارا سامان بنا۔ تو آپ نے کوئی موقع چھوڑا نہیں جس موقع پہ آپ نے دین کی بات نہیں کی، جس موقع پر آپ نے دعوت نہیں دی۔ آج کاروبار اور اس کی تشہیر، اس کی پروموشن کے لیے تو ہر موقع ہے، لیکن دین کی بات کرتے ہوئے ہم لوگ جھجکتے ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام نے 5 طریقے سے اپنی قوم کو دعوت دی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی موقع پر میری بات ان کے دل میں اتر جائے۔ ایک دفعہ سخت بارش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بارش کے اندر ابو جہل کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے بیوی سے کہا کہ آج جو آیا ہے نا، لگتا ہے بڑا ضرورت مند ہے، بارش بڑی تیز ہے، تو اس کو خالی ہاتھ نہیں میں بھیجوں۔ باہر آیا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تو کہنے لگا جی بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری دعوت قبول کر لو۔ اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی کہتے ہو تو مان لیتا ہوں، آج میں اپنی بیوی سے وعدہ کر کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بس یہی ہے اور کچھ نہیں۔ اپنے چچا کو آخری وقت جب آپ کو پتہ چلا کہ دنیا سے جا رہا ہے، آخری وقت پہنچ گئے۔ بچہ مسجد کی صفائی کرنے کے لیے آتا تھا، یہودی تھا، کچھ دن غائب رہا، نہیں تھا، 7 میل چل کے اس کی عیادت کے لیے گئے، آخری لمحات تھے، اس کو جا کے دعوت دی، اس نے قبول کر لیا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کوئی لمحہ نہیں چھوڑا، ایسا حق ادا کیا۔ آج ہم اپنی ذات کے معاملے میں تو سب کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں آنکھیں بند کر لیتے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ کہ معاشرے میں خود نیک آدمی کے لیے رہنا مشکل ہو گیا، معاشرے میں نیکی کرنا نیک آدمی کے لیے مشکل ہو گیا، اور گناہ کے لیے سارے کے سارے دروازے کھلے ہوئے۔ تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کی بات نہیں کی۔ ایک وقت وہ تھا کہ جس وقت محلے میں کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں ہر کوئی مجھے روکنے ٹوکنے والا ہے، کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی۔ اور اب وقت یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو بھی نہیں روکتے، ماں باپ اپنی اولاد کو بھی نہیں روکتے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہی ہے کہ برائی پروان چڑھ رہی ہے اور نیکی کا گراف گرتا چلا۔
تو نوح علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنی قوم کو ہر موقع پر دعوت دی، تبلیغ کی، اور کسی ایک لمحے وہ تھک کے نہیں بیٹھے۔ 9 صدیاں زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے، اور پھر 9 صدیوں میں رویہ کیا دیکھا؟ بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ 9 صدیوں میں 70 سے زائد کچھ لوگ ان پر ایمان لائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، 9 صدیوں میں 70 سے زائد کچھ لوگ ان پر ایمان لائے، انہوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، اس کو قبول کیا۔ کتنی بڑی محنت، اور اس کا رزلٹ، آؤٹ پٹ، وہ بظاہر بہت تھوڑا سا، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ محنت ضائع نہ گئی، اللہ کے ہاں وہ محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم کسی کو کہہ دیں، ہمارے کہنے سے کوئی مانتا یا نہیں مانتا، لیکن اس کا مجھے اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم میں سورۃ یاسین میں بھی ہم پڑھتے ہیں، سورۃ بقرہ میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانا چھوڑ دیا، کہنا چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا، باوجود کہ قرآن کریم نے ان کے بارے میں بتا دیا، لیکن پھر بھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ اور سفر طائف میں جس وقت فرشتے نے کہا آپ حکم دیں کہ میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر کچل دوں، آپ نے فرمایا یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو میری بات کو قبول کریں گے، لبیک کہیں گے، اور ایسا ہوا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ جب ہم اپنا حصہ ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نیکی کا گراف خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گا، اوپر جانا شروع ہو جائے گا۔ اور حصہ ڈالنے کے مختلف انداز ہیں، ہر آدمی مختلف انداز سے حصہ ڈال سکتا ہے۔ یورپ کے کسی ملک کا میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر حجاب لینے پہ پابندی تھی، اس پر جرمانہ تھا۔ تو ایک شخص نے یہ کہا کہ جتنی بھی خواتین پر حجاب لینے کی وجہ سے جرمانہ ہوگا وہ میں ادا کروں گا، لہذا خواتین بے دڑک گھروں سے حجاب لے کے نکلے، اور اس نے ادا کی۔ تو مختلف انداز ہو سکتے ہیں، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں دعوت کے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی غلط کاری کی وجہ فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی حالات ہیں، اب مالی طور پہ ان کے معاون بن جائیں، وہ خود بخود گناہوں سے رک جائیں گے، باز آ جائیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے ہم اپنا حصہ مختلف انداز سے جس طرح ڈال سکتے ہیں ڈالتے رہیں، تاکہ جہاں جہاں سے پانی کشتی کے اندر آنے کا امکان ہے اس راستے کو بند کرتے رہیں گے تو ہماری کشتی کامیابی سے منزل تک پہنچ جائے گی۔ تو نوح علیہ السلام نے مزید کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارش اتارے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہیں باغات عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ یہ کہا استغفروا ربکم، امید دلائی، نا امید نہیں کیا ان کو۔ کیا کہا؟ رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، تم ایک قدم اٹھاؤ تو صحیح، آگے بڑھو تو صحیح۔ نا امید نہیں کیا کہ تمہاری بخشش ہو ہی نہیں سکتی، تمہاری مغفرت ہو ہی نہیں سکتی، تم جنت میں کبھی جا ہی نہیں سکتے، ایسا ہرگز نہیں۔ داعی کا رویہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کا کام ہونا چاہیے امید دلانا۔ ایک ڈاکٹر اس مریض کو جس کے بارے میں اس کو پتہ بھی ہے یہ نہیں بچے گا، پھر بھی وہ اسے امید دلاتا ہے کہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، آپ جلد صحت مند ہو جائیں گے، جلد شفا یاب ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی مریض ہی ہوتے ہیں، تو ان کو امید دلانا۔ اور کس طریقے سے؟ اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اور استغفار یہ گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے صابن اور سرف کپڑے کے میل کچیل کو نکال دیتا ہے۔ اور کثرت سے استغفار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اور استغفار کے فائدے کیا ہوں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس دور کے اندر
کنویں سے پانی کھینچنا، ڈول بھر کے پانی کھینچنا اور بیل لگا لگا کے پانی کھینچنا، زمین کو سیراب کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ تو فرمایا استغفار کرو، اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش اتارے گا، سارے قحط ختم، زمینیں لہلہانے لگیں گی۔ اور یمددکم باموال وبنین، استغفار کرو، اللہ تمہارے مال میں بھی برکت دے گا، تمہیں نرینہ اولاد بھی دے گا، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات، تمہارے باغات تمہیں فراوانی کے ساتھ پھل دیں گے، آمدن میں اضافہ ہوگا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، اور ان باغات کے لیے اللہ یہاں نہریں بہا دے گا۔ استغفار پر دنیا کے فائدے بھی، آخرت کے فائدے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ قحط آیا، اب آپ لوگوں کو لے کر نکلے اور بڑی کثرت سے اہتمام سے استغفار کیا اور واپس آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو نماز تو پڑھی نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ قرآن کریم کی یہ آیات کہتی ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو، اور میں نے استغفار کیا، بارش کو اس کے راستوں سے طلب کیا، اللہ بارش ضرور دے گا۔ ہمارا سارے کا سارا فوکس ہے ظاہری اسباب کی طرف، گورنمنٹ نے یہ کر دیا، یہ مہنگا کر دیا، یہ سستا کر دیا، یہ چیز زیادہ ہو گئی، یہ چیز کم ہو گئی، اب یہ مسئلہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دوسری چیزوں کی طرف متوجہ کیا کہ حقیقی طور پر فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے اگر فیصلے ہوتے ہیں تو ان کو تبدیل کرنے کے لیے تم اپنے عمل کی اصلاح کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا قحط بہت زیادہ ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک نے کہا نرینہ اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک آیا، اس نے کہا کہ کاروبار میں خسارہ ہے، باغ کی آمدن اور پھل بڑا کم ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، آپ نے کہا استغفار کرو۔ تو شاگرد نے کہا کہ ہر بندے کو استغفار، ایک ہی وظیفہ، ایک ہی دوائی ہر بندے کو۔ تو انہوں نے کہا قرآن کی آیت پڑھو، قرآن کہتا ہے استغفار کرو، بارش بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، کاروبار میں ترقی بھی دوں گا، اور نرینہ اولاد بھی دوں گا، اور سب کچھ اس استغفار کی برکت سے ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ ہر غم سے اس کو نکال دیتے، ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتے۔ لیکن استغفار و توجہ کے ساتھ، استغفار ہو ندامت کے ساتھ، اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے ساتھ۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مزید کیسے دعوت دی؟ انہوں نے کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے، وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے طرح طرح کی حالتوں سے۔ چونکہ ان کی قوم کے اندر بھی وڈیرے تھے، رئیس تھے، آگے چل کے ان کا ذکر آ رہا ہے، میں کہا ان کی عظمت کا تو تمہیں بڑا پتہ ہے، ان کے سٹیٹس کا تو بڑا پتہ ہے، ان کا تو بڑا خیال کرتے ہو، اللہ کی عظمتوں کو بھولے ہوئے، اس کے مقام کو بھولے ہوئے، اور اس کی عظمت اور اس کا وقار تمہاری نظروں کے سامنے آتا ہی نہیں۔ اپنی تخلیق میں تو غور کرو، کیسے اس نے اہتمام سے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر ایک کامل اور مکمل انسان بنایا۔ ایک ماں، اس کے رحم کے اندر ایک سیل ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کیسے محفوظ کرتا ہے، پھر دوسرے مرحلے میں پھر اس کی حفاظت، پھر تیسرے مرحلے میں پھر چوتھے، یہ اہتمام سے اللہ نے بنایا۔ اللہ چاہتے تو ایک امر کن سے انسان کو پیدا کر دیتے، لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس نے کتنے اہتمام سے مختلف مراحل سے گزار کر تمہیں اس قابل بنایا، تو تم کم از کم اس بات کا تو خیال کرو، اس کو تو پہچانو جس نے تمہیں اتنی صلاحیتیں عطا کی اور اتنا کچھ عطا کیا۔ تو اپنے آپ میں غور کرو، تم کیا تھے اور تمہیں اس نے کیا بنا دی۔ دوسری نشانی ان کو یاد کرائیں، الم ترو، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیسے اللہ نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے، وجعل القمر فیہن نورا، اور اس نے چاند ان میں نور بنایا، وجعل الشمس سراجا، اور اس نے سورج کو چراغ بنایا،
واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے ایک طرح اگایا، ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا، ویخرجکم اخراجا، اور تمہیں ایک طرح سے نکال کر کھڑا کرے گا، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ اس کی کشادہ راہوں پر تم چلو پھرو۔ اب یہ بتایا گیا، دیکھو آسمان 7 اوپر نیچے بغیر ستون کے، چاند کو نور اور سورج کو چراغ۔ نور ٹھنڈی روشنی ہے اور چراغ گرم روشنی ہے۔ یہ تو آج سائنس کہتی ہے کہ سورج کی روشنی اصل ہے، چاند کی روشنی وہ سورج سے لی ہوئی ہے۔ قرآن کی 1400 سال پہلے یہ تعبیر تھی کہ چاند ایک نور ہے، روشنی ہے، اور سورج کیا ہے؟ چراغ، جلتا ہوا چراغ، اس کے اندر تپش ہے، حرارت ہے۔ اور فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا۔ نباتات کسے کہتے ہیں؟ زمین سے اگنے والے پودوں کو۔ فرمایا اللہ نے تمہیں ان پودوں کی طرح اگایا۔ ایک بیج تھا، دوسری طرف انسان ایک ناپاک قطرہ تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی پرورش ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھا، پھر مضبوط ہوا، پھر اس پر پتے آ گئے، پھر اس پر پھل لگ گیا، پھر وہ دوسروں کو فائدہ دینے لگا۔ آخر تم بھی ایسے ہی تھے، بچے تھے، کمزور تھے، پھر ہاتھوں میں قوت آئی، چلنے پھرنے لگے، پھر تھوڑی جوانی آ گئی، پھر سینہ چوڑا ہو گیا، پھر اس کے بعد اللہ نے تمہیں بیوی دے دی، بچے دے دیے، کاروبار دے دیے، اب پھل پھول سب کچھ آ گیا، اور اب تمہیں خیال ہی نہیں کہ اس نے کیسے تمہیں پروان چڑھایا۔ اور فرمایا کہ پھر اسی زمین میں جاؤ گے، یہیں سے اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ مر کے تم چاہے سمندر میں چلے جاؤ لیکن اس زمین سے باہر نہیں۔ فضاؤں کے اندر تمہارے چیتڑے اڑ جائیں، جہاں بھی گریں گے اس زمین سے باہر نہیں ہو، اللہ تمہیں نکالے گا۔ اور فرمایا زمین دیکھو کیسے بچھونا بنا دی۔ زمین گول ہے لیکن انسان کے لیے ایک بچھونے کی طرح آرام سے چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور بغیر کسی سہارے کے اللہ نے اس کو کھڑا کیا ہوا۔ گردش پر بھی ہے، کشادہ راستوں پر انسان چل رہا ہے، ایک خطے سے دوسرے خطے تک جا رہا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے انعامات ہیں، ان میں بھی تو غور کرو، یہ کس نے سارا سسٹم اور نظام بنایا۔ نوح علیہ السلام کی یہ محنت۔ اب نوح علیہ السلام نے 950 سال جب محنت کی، اور ہر نبی کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس وقت اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب ان میں سے کوئی نہیں مانے گا، ہر طرح سے ان پر حجت پوری ہو گئی۔ تو نوح علیہ السلام نے 950 سال کے بعد اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی۔ قال نوح، تو نوح نے کہا، ربی، اے میرے رب، انہم عصونی، یقیناً انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور انہوں نے پیروی کی ایسے لوگوں کی کہ جنہیں ان کے مال اور ان کی اولاد نے خسارے کے علاوہ کوئی فائدہ نہ دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بہت بڑی بڑی سازشیں کی۔ اب نوح علیہ السلام پھر اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں، بار بار وہ کہہ رہے ہیں ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اور اس کے اندر بھی ایک اپنائیت ہے، اس کے اندر بھی ایک چاشنی یا محبت ہے، میرا رب، میری چیز، اپنی چیز کو انسان کہتا ہے میری چیز، اس پر اپنائیت کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ جن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے، یہ وہ رئیس ہیں، وہ مالدار ہیں، وہ وڈیرے ہیں، وہ سردار ہیں جن کو تو نے مال بھی دیا اور اولاد بھی دی، بڑی بڑی نعمتیں ان کو ملیں، ان کو چاہیے تھا کہ یہ تیرے سامنے جھکتے، لیکن یہ تیرے ہی خلاف کھڑے ہو گئے اور تیری ہی بغاوت پر اتر آئے۔ یہ سب لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے، اور انہوں نے ہر طرح سے سازش کی، چالیں چلیں ہر طرح سے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کو روکا جائے۔ لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کی بات کو مانتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ تھا، ان کے پاس اختیارات تھے، وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے تھے، لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔
اور کسی بھی طریقے سے انہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو پورا نہ ہونے دیا، مختلف قسم کے شبہات پیدا کر دیے۔ قرآن کریم میں سورۃ ہود کے اندر بھی، سورۃ مومنون کے بھی اندر بھی آتا ہے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام سے کبھی یہ کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہی ہو، تمہیں کیسے نبی مان لیں۔ کبھی انہوں نے کہا کہ تم تو نعوذ باللہ بے وقوف ہو، اور کبھی انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم نبی ہوتے تو فرشتے ہوتے، انسان تو نہ ہوتے۔ کبھی انہوں نے کہا کہ تم صرف اور صرف اپنی ریاست کو اور اپنی سلطنت کو، اپنی حکومت کو، اختیار کو، اقتدار کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اس لیے لگے ہوئے۔ ہر طرح سے انہوں نے سازش کی اور لوگوں کی ذہن سازی کی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ تم خود کو بھی دیکھو اور اپنے پیروکاروں کو بھی دیکھو۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، یہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے لیبر کلاس ہیں، ہم اپر کلاس ہیں، یہ مڈل کلاس ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم جتنے دانشور ہیں یہ سارے کے سارے آپ کی بات کو تو ٹھکرا رہے ہیں، اور جو ماننے والے ہیں یہ سارے کے سارے چھوٹی ذاتوں کے ہیں، کمین ہیں، لیبر ہیں، تو آپ ہمیں کون سے دین کی دعوت دے رہے؟ تو انہوں نے اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا، اور لوگ بھی ان چیزوں کو دیکھ کے ان کے دیوانے ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بینی یہی کیفیت تھی۔ آپ کے ابتدائی پیروکاروں میں اکثر وہی تھے جو چھوٹی قوموں سے تعلق رکھتے تھے، چھوٹے پیشوں والے تھے۔ آپ کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا، مارے کھائیں، اگرچہ ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی تھے، لیکن اکثریت دوسروں کی تھی۔ تو فرمایا انہوں نے ہر طرح سے سازش کی، اور کبارہ مبالغے کا صیغہ کہ بہت زیادہ سازشیں کی۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ وقالو، اور انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، تم ہرگز مت چھوڑنا اپنے معبودوں کو، ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور تم ہرگز نہ چھوڑنا ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو۔ وقد اضلوا کثیرا، ویا پروردگار انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کر دیا۔ ولا تزید الظالمین الا ضلالا، تو ظالموں کو مت زیادہ کر مگر گمراہی دے کر۔ ایک اور انہوں نے جو بات کی، چونکہ نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے سب سے پہلے بت پرستی شروع کی، اور بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا کہ 5 بڑے بڑے بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ دنیا سے چلے گئے ایک ایک کر کے۔ تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ وہ ہوتے تھے، ہم ان کی بات سنتے تھے، ان کی مجلس میں جاتے تھے، ایمان تازہ ہوتا تھا، سیکھنے کو ملتا تھا، اب تو ان جیسا کوئی نہیں رہا۔ تو ایک دن شیطان ایک بڑی اچھی صورت میں، بڑے اچھے روپ میں آ گیا۔ اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، ان کی صورتیں بناؤ، شکلیں بناؤ اور اپنے پاس رکھ لو، تاکہ ان کو دیکھو تو تمہیں وہ یاد آ جائیں، تمہارے ایمان کو جلا ملے، ترقی ملے، اور تم دوبارہ عمل میں لگ جاؤ۔ تو پہلے انہوں نے کیا کیا؟ کپڑے پہ ان کی تصویریں بنا دی۔ کچھ عرصے میں کپڑے بوسیدہ ہونے لگے، پھٹنے لگے، رنگ اور سیاہی اترنے لگا۔ تو پھر اس نے کہا کہ ایسے کرو کہ ان کی شکلیں بنا لو، مستقل بت بنا لو۔ مقصد کیا ہے؟ یاد دہانی، یادگیری، کہ مجسمہ نصب کر دیا جائے، یاد دہانی کے طور پر، نشانی کے طور پر مجسمے بنا دی۔ اب ایک نسل چلی گئی، اس کے بعد اگلی نسل آ گئی، ان کو کچھ یاد تھا، کچھ پتہ تھا، پھر اس کے بعد اگلی نسل آ گئی، یہاں تک کہ انہوں نے ان بتوں کو ہی حقیقی معبود کا درجہ دے دیا، اور انہی کی عبادت شروع کر دی، انہی کی پرستش شروع کر دی۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شکلیں بھی بدل گئیں، ان کی صورتیں بھی بدل گئیں، اور مختلف کاموں کے لیے ان کی عبادت اور پرستش شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ نوح یہ کہتے ہیں کہ ان اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، ان اپنے معبودوں کو چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو ہم بھی تو ان کو اسی لیے پوجتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک تھے، لہذا تم ان کو نہ چھوڑنا۔ یہ ہمیں نیک لوگوں سے الگ کرنا چاہتا ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیا۔
جبکہ وہ اپنی جگہ پر گمراہی میں تھے، غلط راستے پر چل رہے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ 5 بت مختلف قبائل ان کی عبادت اور پرستش کیا کرتے تھے، اور اس دور تک آتے آتے ان کی شکلیں بھی بدل گئی تھی۔ ود یہ جو بت تھا یہ مرد کی شکل کا بنایا جاتا تھا، اور اس کو محبت کی دیوی کہا جاتا تھا کہ محبت کے لیے، تعلقات کے لیے جب کسی نے منت ماننی ہوتی تو وہ اس بت کے پاس جا کے منت مانا کرتا تھا۔ سوا یہ وہ بت تھا جس کو حسن و جمال کی دیوی کہا جاتا تھا، اس کے پاس لوگ جا کر وہ کائنات کے سسٹم اور نظام کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، منت مانا کرتے تھے۔ یغوث یہ وہ بت تھا جو کہ شیر کی شکل میں بنایا جاتا تھا کہ یہ بڑی جلدی مدد کے لیے آ جاتا ہے، اور آ کر جو مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اسے ٹال دیتا ہے۔ یعوق یہ وہ بت تھا جو گھوڑے کی شکل میں بنایا جاتا تھا، اور نصر یہ وہ بت تھا جو گدھ کی صورت میں بنایا جاتا تھا کہ اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، اس کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، تو یہ عمر کے لیے اور زندگی کے لیے یہ بت بنایا جاتا تھا، اور ان شکلوں میں بنا کر ان کی عبادت اور پرستش کی جاتی تھی۔ اور اس طریقے سے شیطان نے ان لوگوں کو دھوکہ دیا۔ مشرکین بھی تو یہی کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، لیکن دراصل اسی کے اندر ساری خرابیاں موجود تھیں، اسی کے اندر ان کے برے عقیدے، برے اعتقادات وہ شامل اور داخل ہو گئے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ، اور قوم کے وڈیروں کو کیا تکلیف تھی کہ اگر ایک اللہ کی عبادت شروع ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ لوگ جو ہمارے نعرے لگاتے ہیں یہ تو کوئی بھی ہمارے پیچھے نہیں رہے گا، ہماری سرداری پھر باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ان معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ اور روایات کے اندر لکھا ہے کہ اتنا نوح علیہ السلام کو مارتے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے، اور وہ سمجھتے کہ مر گئے ہیں، گھر میں جا کے پھینکاتے، آپ پھر اٹھتے، پھر ہمت کرتے اور لوگوں کی طرف جا کر ان کو دعوت دیتے۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، کہ اے اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اب ان کو اور زیادہ گمراہ کر تاکہ ان کے اندر سے نیکی کی توفیق چھین لی جائے اور سخت سے سخت سزا میں مبتلا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بد دعا کی تھی فرعون کے خلاف، سورۃ یونس کے اندر ہم پڑھ چکے، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے اللہ تو نے ان کو پیسہ دیا اور ان کو زیب و زینت کی چیزیں دی، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ انہوں نے تو اس کو گمراہی کا ذریعہ بنا لی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے اللہ ان کے مالوں کو تو تباہ کر اور ان کے دلوں کو سخت کر، اور یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ سخت عذاب نہ دیکھ لیں۔ اور اس موقع پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کے بھی 5 بت ہیں، جب تک ان 5 بتوں کی انسان پرستش کرتا رہے گا وہ ہدایت پہ نہیں آئے گا۔ اور یہ پہلا بت کیا ہے جو ود کی جگہ ہے، وہ ہے انسان کا اپنا جسم، جس کی انسان سب سے زیادہ فکر کرتا ہے، زیب و زینت کرتا ہے، کریمیں لگاتا ہے۔ اب تو نوجوان لڑکے بھی باقاعدہ طور پر میک اپ کرنے لگ گئے، فیشل ہو رہے ہیں، کریمیں لگ رہی ہیں، مساج ہو رہے ہیں، اور منہ پہ ماسک لگائے جا رہے ہیں۔ اس چیز کی فکر ہو رہی ہے کہ رنگ گورا ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے، اپنی ذات کی فکر، یہ انسان کا پہلا بت ہے کہ وہ اپنے جسم کو بنانے کی فکر میں لگا ہو۔ اور دوسرا بت ہے انسان کا اپنا نفس، کہ وہ کہتے ہیں میرے دل کی بھی کوئی خواہش ہے، میرے دل کے بھی کوئی ارمان ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ کروں، میں اپنی خواہشات کی تکمیل کروں۔ یہ دوسرا بت ہے جس کے پیچھے لگ کے انسان رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ تیسرا بت ہے انسان کا مال، کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تکلیفیں دور کرے گا، میرے کام آئے گا، مشکلات میں مجھے بچائے گا، تو انسان مال کی پرستش کرتا ہے، مال کا ہو کے رہتا ہے۔ چوتھا بت ہے انسان کا خاندان، رشتہ دار، ماں باپ، یار دوست،
جن کی خاطر وہ رب کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی پرستش اور عبادت کرتا ہے رب کو چھوڑ کے۔ اور پانچواں بت ہے انسان کے اندر کے جذبات جنہیں شیطان بھڑکاتا ہے، کبھی حرص کی صورت میں، کبھی غصے کی صورت میں، کبھی لالچ کی صورت میں۔ تو یہ 5 بت ہیں کہ جو انسان ان کی پرستش میں لگا رہتا ہے وہ ہدایت کے راستوں سے رکا رہتا ہے، ہدایت کے راستوں کی طرف نہیں آتا۔ تو جب نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں غرق کر دیا گیا اور انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار نہ پایا۔ خطیئات، خطیئت ان کی جمع ہے، وہ غلطی، وہ گناہ جو انسان جان بوجھ کے کرے۔ اللہ فرماتے ہیں گناہوں کی وجہ سے یہ پانی میں غرق کر دیا گیا، اور اتنا پانی آیا کہ اونچے سے اونچا جو پہاڑ تھا اس سے بھی 30 ہاتھ اوپر پانی چلا گیا، اور مسلسل آسمان سے بارش، زمین سے پانی نکلا، تنور سے پانی نکلا، اور کسی پر اللہ نے رحم نہیں کیا سوائے اس کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لایا تھا، صرف وہ لوگ بچے۔ وما آمن معہ الا قلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگر اس دن کسی پر رحم کرتا تو اس عورت پر کرتا جس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ جب پانی بڑھنا شروع ہوا تو اس نے بچے کو زمین سے اٹھایا، گود میں اپنے سینے سے لگا لی۔ پانی اور بڑھنا شروع ہوا تو اس نے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا۔ پانی اور بڑھنا شروع ہوا تو وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی۔ پانی اور بڑھا اور اس نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا، اور یہاں تک کہ پانی اس ماں کو بھی غرق کر کے لے گیا، اس کے بچے کو بھی غرق کر کے لے گیا۔ تو اللہ کا قانون، اللہ کی رحمت صرف ایک صورت میں آ سکتی ہے، اور وہ ہے ایمان، اتباع رسول کے ساتھ۔ اور پھر کچھ ان کے کام نہ آیا، کوئی بت ان کے کام نہ آیا، کوئی پیسہ ان کے کام نہ آیا، کوئی سپورٹر کام نہ آئے، کوئی ووٹر کام نہ آئے، کوئی نعرے لگانے والے کام نہ آئے، وہ سارا سٹیٹس، وہ ساری کی ساری چیزیں، وہ سب دری کی دری رہ گئے۔ اور یہاں کیا فرمائے فَأُدْخِلُوا نَارًا، یہ وہ آیت ہے جس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے کہ ادھر سے پانی میں غرق ہوئے اور اللہ نے فوری طور پر ان کو آگ میں داخل کر دیا۔ اور آخرت کا عذاب وہ تو تب ہوگا جب حساب کتاب ہوگا، پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آل فرعون کے بارے میں سورۃ مومن میں آیا کہ جیسے ہی وہ غرق ہوئے تو اللہ رب العزت نے کہا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جیسے ہی وہ غرق ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ جب بھی نماز پڑھتے تو نماز پڑھ کے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، جب بھی نماز پڑھتے۔ تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اس چیز کو شامل کرنا کہ اس زندگی کے بعد سب سے پہلے قبر کی زندگی، اور جو اللہ سے عذاب قبر، اللہ کی پناہ طلب کرے گا عذاب قبر سے، اللہ اسے ضرور پناہ دیں گے، لیکن کب؟ جب ہم مانگیں گے، اللہ سے سوال کریں گے۔ نوح علیہ السلام نے جب 950 سال تک ان کو دعوت دی اور وہ لوگ نہ مانے تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی۔ اس کا تذکرہ آج کی جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر کیا گیا ہے۔ فرمایا وقال نوح، اور کہا نوح نے ربی، اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو مت چھوڑ اس زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا۔ انک ان تذرہم، یقیناً تو اگر ان کو چھوڑ دے گا، یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ نہیں پیدا کریں گے مگر اسی کو جو بدکار اور بہت زیادہ ناشکر گزار ہوگا۔ رب اغفر لی، اے میرے رب تو میری بخشش کر، ولی والدی، اور میرے والدین کی بخشش کر، ولیمن دخل بیتی، اور جو میرے گھر میں داخل ہو، مؤمنن، ایمان والا بن کر، وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام مومن مردوں کی اور تمام مومن عورتوں کی بھی مغفرت کر،
ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور تو ظالموں کو نہ زیادہ کرنا مگر تباہی ہی میں۔ یہ 3 آیات ہیں جن میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی، اور اس کے الفاظ قرآن کریم میں مختلف انداز سے آئے ہیں۔ سورۃ قمر کے اندر یوں الفاظ ہیں، رب انی مغلوب فانتصر، کہ نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ باری تعالیٰ میں بے بس ہو گیا ہوں، تو ان سے بدلہ لے، تو میری مدد فرما۔ یہاں پہ نوح علیہ السلام جب ان سے بالکل مایوس ہو گئے اور کسی کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو آپ نے باری تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اب ان میں سے کوئی بھی نہیں باقی رہنا چاہیے، اس لیے کہ ان کو ہر طرح سے سمجھا دیا، دن میں بھی، رات میں بھی، تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، علانیہ طور پر بھی، کھلم کھلا بھی، ہر انداز سے سمجھا دیا۔ اب یہ لوگ کفر پر پختہ اور پکے نظر آ رہے ہیں۔ اب صرف یہی نہیں بلکہ ان کی جو نسلیں ہوں گی وہ بھی انہی کی طرح فاسق اور فاجر ہوں گی۔ یہ لوگ اپنی گناہوں کی زندگی پر اس قدر زیادہ ڈیٹ ہو گئے ہیں اور اس پر اتنے زیادہ مصر ہو گئے ہیں اور خود کو اسی پر مطمئن پاتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے طوفان کو بھیجا اور یہ ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی، سوائے ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ اور دوسری نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پھر درخواست بھی کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما، میرے گھر والوں میں سے جو جو ایمان لے آیا اس کی بھی مغفرت کر، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت اور بخشش کر۔ سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگی، اور اس دعا کا آغاز بھی ربی سے ہے، یعنی بار بار اللہ سے اپنی اپنائیت اور اپنے رشتے کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر اپنے والدین کے لیے، اور اس کے بعد اس کے لیے جو مومن ہو اور آپ کے گھر والوں میں داخل ہو۔ اس میں وہ تمام کے تمام لوگ شامل اور داخل ہیں جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، چاہے وہ نسبی اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے آپ کے کوئی عزیز نہیں لگتے تھے۔ قرآن کریم نے سورۃ ہود میں جہاں یہ واقعہ ذکر کیا تو نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ وہاں پر تفصیل سے گزرا ہے، تو اس میں یہ ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے اور تیرا وعدہ تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ بد عمل ہے، یہ نیک نہیں ہے، یہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں۔ یہی نہیں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا ہر مومن جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ میری آل کے اندر شامل ہے۔ اگرچہ وہ نسبی نہیں ہے لیکن روحانی طور پر آپ نے فرمایا ہر متقی مومن جو پرہیزگار ہے، خدا خوفی رکھنے والا ہے، وہ میری آل میں شامل اور داخل ہے۔ اور پھر ساتھ انہوں نے تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی درخواست کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی بیان ہی ایسا تھا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی ترتیب تھی، پہلے اپنے لیے، پھر اپنے والدین کے لیے، اور پھر تمام مومنوں کے لیے۔ اور ہماری دعا میں بھی یہ ترتیب ہونی چاہیے، سب سے پہلے اپنے لیے مانگیں، پھر اپنے بعد سب سے بڑا حق ہے ماں باپ کا، ان کے لیے مانگیں، اور پھر اس کے بعد ساری امت مسلمہ کے لیے مانگیں۔ اور یہی انبیاء کے اخلاق ہوا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اس نے دعا کی کہ اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد پہ رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی اور پہ رحم نہ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا، آپ نے فرمایا لقد تحجرت واسعہ، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع چیز ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ بس ہم دو پہ ہو جائے اور کسی پہ نہ ہو۔ سب کے لیے اللہ سے رحمت مانگو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ماں باپ، ان کا مقام اللہ بڑھا دیتا ہے، ان کا گریڈ بڑھا دیتا ہے، پروموشن ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ
اعمال جتنے تھے ان کے اعتبار سے تو میرا درجہ اس سے کم ہونا چاہیے تھا. تو یہ جو پروموشن ہو گئی ہے، یہ اوپر والے گریڈ کے اندر میں پہنچ گیا ہوں، اگلے درجے میں چلا گیا ہوں. کیسے؟ تو اللہ فرماتے ہیں باستغفار ولدک لک، کہ تیرے بیٹے نے، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اس کی برکت سے تیرا ایک درجہ بڑھا دی. آپ اندازہ کیجئے کہ جب ہم نماز کے اندر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کہتے ہیں، تو ایک نمازی کی نماز کی بدولت کتنے اس کے ماں باپ کے درجات بڑھتے ہیں. ہمارے ماں باپ خوش قسمت، انہوں نے ہمیں نمازی بنا دی اور انہوں نے اس بارے میں ہماری فکر کی. آخر ہمیں بھی تو اس بات کی ضرورت ہے، ہم بھی اپنی اولاد کو نمازی بنا کے جائیں، تاکہ وہ اگر نہیں بھی کرتے تو کم از کم نماز کے ذریعے سے وہ میرے اور آپ کے لیے مغفرت اور استغفار کی دعائیں کرتے رہیں گے اور ہمارے درجات ہمیشہ کے لیے بلند ہوتے رہیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قبر کے اندر ہوتا ہے اسے ایصال ثواب کی ایسے طلب اور تلاش ہوتی ہے جیسے ڈوبتے ہوئے کو کسی سہارے کی ہوتی. اور ایصال ثواب کی بہترین صورت کیا ہے؟ دعا ہے. اب نوح علیہ السلام دعا کر کے گئے، ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے گئے. اب جب ہم نماز میں کرتے ہیں سارے مومن مردوں کو اور عورتوں کو وہ دعا پہنچتی ہے، سب کو فائدہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس کی رحمت کو ہم کوزوں میں بند نہیں کر سکتے. وسیع رحمت ہے، اس نے عطا کرنا ہے. جب انبیاء کی زبان سے ہمیں یہ دعائیں ملی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس ایک بول سے پوری روئے زمین پر جتنے مومن مرد، مومن عورتیں، چاہے وہ زندہ ہیں اور چاہے وہ دنیا سے چلے گئے، ہم ان کلمات کے ذریعے سے ان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، مغفرت کی دعا اور درخواست بھی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو نمازی بنا کے جائیں. ورنہ رسم اور فارمیلٹی کے طور پر سال کے سال اکٹھا کر لیں گے، رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیں گے، فیملی کو اکٹھا کر لیں گے، لیکن وہ ایک فارمیلٹی ہے، وہ ایک رسم ہے. اور اس رسم اور فارمیلٹی میں میں اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں دکھلاوا زیادہ ہے، شوشا زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں اور بہت سی خرابیاں ہیں. جن کے باپ کا سالانہ ختم ہے وہ تو انتظامات میں لگے رہتے ہیں، اور جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ اس انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ اب کون سی ڈش آئے گی اور اب کون سی آئے گی. تو پڑے گا کون؟ ماں باپ کے لیے پڑے گا کون؟ صدقہ جاریہ کون بنے گا؟ تو وہ اولاد ہی ہے جو سب سے پہلے میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے، کہ جس کو ہم نے نمازی بنا دیا نا، تو وہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس کے ذریعے سے وہ صرف والدین کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرے گا. اور یہی انبیاء کے اخلاق تھے، یہی مومن کی شان ہونی چاہیے. تو اس لیے سب سے بہترین جو ہم اپنی اولاد کو تربیت دے کے جا سکتے ہیں وہ نماز ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ 7 سال کے ہو جائیں تو پیچھے لگ جاؤ کہ بھئی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور پھر اس کے بعد لگے رہو اور یہاں تک کہ وہ نماز کی عادی بن جائے. اور ممکن ہی نہیں ہے کہ ماں باپ 7 سال کی عمر سے شروع کریں اور 15 سال کی عمر تک بچہ نمازی نہ بنے، ممکن ہی نہیں. 8 سال کا دورانیہ کوئی تھوڑا دورانیہ نہیں، لیکن ہماری کوشش میں، کاوش میں کمی ہے، کوتاہی ہے. اور پھر اس کے علاوہ نماز کے اور بہت سے فوائد ہیں، اس کی اور بہت خوبصورت انداز سے تربیت ہوگی. اور آخری جملہ جو فرمایا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، کہ اللہ جو ظالم ہیں، جنہوں نے تیرے نبی کی بات کو نہیں مانا، تیرے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کی، ان کی تباہی کو اور زیادہ کر. تو اللہ نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا سوائے ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام، ان کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ تھا، واسطہ تھا، وہ کس انداز کا تھا. اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سامنے رکھتے تھے، اور 950 سال محنت کرنے کے بعد بھی
وہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری بخشش کر دے، میری مغفرت کر دے۔ یعنی اب بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑی محنت کر لی۔ ہم کہتے ہیں بڑا اولاد کو سمجھا لیا، تو نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، میری بخشش کر دے، اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کسی بھی لمحے اللہ سے مایوس نہ ہو۔ جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کے پاس طاقت بھی ہے، پاور بھی ہے، اختیار بھی ہے، وہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ ہم اس کی ذات پر امید رکھتے ہوئے اگر اپنی اولاد کے لیے اللہ سے مانگیں گے، سوال کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اس کے اثرات ہمیں ضرور نظر آئیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔